أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ترجمہ کنز ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور وہ تم سے کیوں کر فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. بھائی ہم اسی سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں. ترجمہ کنز العرفان. اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ. اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے. ارشاد فرمایا گیا کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کے زنا کی سزا رجم یعنی سنسار کرنا ہے، اور یہ حکم توریت میں موجود ہے، اور یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہیں، اور انہیں بھی معلوم ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے. اس حکم کو نہ ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہنا نہایت تعجب کی بات ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. ترجمہ کنز ایمان. بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت و نور ہے. اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمانبردار نبی اور عالم اور فقیہ کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گواہ تھے. تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں. ترجمہ کنز العرفان. بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے. فرما بردار نبی اور ربانی علماء اور فقہاء یہودیوں کو اس کے مطابق حکم دیتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے. تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ. بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی. اس آیت مبارکہ میں توریت شریف کی عظمت اور اس کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام کا فیصلہ فرمانا اور اسی کے مطابق سچے علماء و فقہ کا فیصلہ کرنا بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد کے یہودیوں کو اصلی توریت پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے کثیر انبیاء علیہ السلام اور علماء و فقہاء توریت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے توریت کے متعلق یہ عہد لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے
اور اس کے درس میں مشغول رہے تاکہ وہ کتاب فراموش نہ اور اس کے احکام ضائع نہ ہو۔ تو اے یہودیوں، تم تو تورات میں مذکور حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور رجم کا حکم ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مراد یہ ہے کہ احکام الہیہ کی تبدیل بہر صورت ممنوع ہے، خواہ لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضی کے اندیشے سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کے لالچ میں ہو۔ اس آیت میں علماء کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں اور لوگوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈریں۔ تورات کے مطابق انبیاء علیہ السلام کا حکم دینا جو اس آیت میں مذکور ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں اور ان کے ترک کا حکم ہمیں نہ دیا ہو اور نہ وہ منسوخ کیے گئے ہوں، وہ ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔